لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن حکیم کا مختصر حصہ ہر جمعہ میں بیان ہونے والے عنوان کی اساس ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی تھی جن کا تعلق مسلمان کی زبان سے ہے اور مسلمان کی ہاتھ سے ہے۔ چونکہ پورا مسلمان، کامل مسلمان، اکمل مسلمان، صحیح مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں وہی ہوتا ہے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے معیار پر اترے۔ اور اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ معیار پر نہ اترے
وہ بذام خود مسلمان تو ہوتا ہے لیکن صحیح مسلمان، اصلی مسلمان نہیں ہوتا۔ اسی قانون اور ضابطے کے تحت گزشتہ جمعہ بھی مسلمان کی زبان کے حوالہ سے کچھ باتیں عرض کی تھی، اور کچھ انشاءاللہ آج کی نشست میں مزید بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا تھا کہ اچھا مسلمان اور صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان کسی دوسرے مسلمان کو ایذا نہ دے، یا جس کا ہاتھ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف اور ایذا نہ دے، اپنے قرب و جوار کے معاشرے کو اپنے شر سے وہ محفوظ کر لے۔ اگر ہم زبان کی حقیقت کو دیکھیں تو زبان کا حجم بہت کم ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس پر ملنے والے ثواب اور اجر کو دیکھیں یا اس پر ملنے والے گناہ کو دیکھیں، وہ ثواب بھی بہت بڑا ہے اور گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ چونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے چاہے کوئی چیز خیالی ہو یا حقیقی، معدومی ہو یا وجودی، معصیت والی ہو یا اطاعت والی، خالق کے متعلقہ بات ہو یا مخلوق کے متعلقہ، ایمان کے متعلقہ ہو یا کفر کے متعلقہ، اسلام کے متعلقہ ہو یا اسلام کے مخالف ہو، کوئی بھی معاملہ اس کو انسان اپنی زبان سے بیان کرتا ہے، اور یہ جو زبان ہے یہ انسان کے اندر کی ترجمانی کرتی ہے۔ انسان کا دل جس معیار کا ہوتا ہے، زبان اسی معیار کی ترجمانی کرتی ہے۔ اسی لیے اہل علم نے زبان کو ایمان کا ترجمان قرار دیا۔ حقیقت میں ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن اس تصدیق قلبی کا اظہار کیسے ہوگا، دل کے چھپے ہوئے ایمان کو بیان کیسے کیا جائے گا، اس کی ترجمانی زبان کرتی ہے۔ اسی لیے قانونی حیثیت سے بھی، چاہے وہ قانون شریعت کا ہو یا قانون دنیاوی ہو، کسی کے دل کے فیصلے پر حکم نہیں لگایا جاتا۔ حکم جب بھی لگایا جاتا ہے تو زبان کے الفاظ پر لگایا جاتا ہے۔
اور کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ زبان سے یہ جملہ نکلا ہے اور اسی جملے کو ہم اس کے دل کی ترجمانی کی حیثیت سے تسلیم کریں گے۔ ایک 1000 مرتبہ انسان یہ دعویٰ کرے کہ یہ بات میرے دل میں نہیں تھی، بس میں نے ویسے ہی زبان سے کہی ہے، لیکن اہل علم بھی یہی کہتے ہیں اور اہل نظر بھی یہی کہتے ہیں، اہل دنیا بھی یہی کہتے ہیں، قانون کے ماہرین بھی یہی کہتے ہیں اور جہلاء بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دل میں گھس کر دیکھنے والے تو نہیں، جو تمہاری زبان سے نکلا سو وہی حقیقت ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ اس سے ایک بنیادی کلیہ اور قانون متعین ہو گیا۔ مسلم معاشرے میں اگر کسی کے اسلام کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کی زبان کو دیکھو، اگر کسی کی توحید کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کی زبان کو دیکھو، اگر کسی کو اس کی رسول اللہ سے وفاداری کو دیکھنا ہے تو اس کی زبان کو دیکھو، کسی کے نفاق کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کی زبان کو دیکھو، کسی کے کفر اور شرک کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کی زبان کو دیکھو، کسی کی طہارت اور نجاست کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کی زبان کو دیکھو۔ یہ اس کے اندر کو نکھار کر سامنے لاتی ہے۔ اسی لیے ایک صحابی حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلقہ جامع معنی تعلیم کر دیجئے تاکہ پھر اس کے بعد مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ چند موٹے الفاظ میں اور چند جملوں میں مجھے اسلام کی حقیقت بیان کر دیجئے تاکہ میں اس کو حاصل کر لوں اور پھر میں کسی سے سوال نہ کروں کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی تو نے سوال بھی زبردست کیا ہے تو میں محمد سے جواب بھی سن لے۔ صحابی رسول متوجہ ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کوزے میں بند کرنے لگے ہیں، میں ذرا اس کو ہماتن گوش ہو کر محفوظ کر لوں۔ حضور علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم۔ میرے صحابی اتنی بات کہہ دے کہ اللہ میرا رب ہے پھر اس پر ڈٹ جا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، صحابی نے کہا اسلام کے متعلقہ جامع معنی بات بتلا دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ تو کہہ کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس سے ہلنا نہیں، پھر استقامت کا مظاہرہ کرنا، استقامت کا کوہ گراں بن جانا، استقامت کا جبل عظیم بن جانا۔
صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہو گیا اسلام کے متعلقہ کہ میں رب سے کہوں کہ رب میرا رب ہے اور پھر اس پر پکا ہو جاؤں، مجھے 2 جملوں میں بات بتلا دیجئے کہ میں کس چیز سے اپنے آپ کو بچا کر رکھوں۔ جس سے میری نجات ہو اور میں کامیاب رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ منہ کی طرف کیا اور یوں زبان پکڑی اور کہا کہ اس پر کنٹرول رکھنا۔ اگر تمہارا کنٹرول اس پر ہے تو تم جنتی ہو، اس پر کنٹرول نہیں تو جہنمی ہو۔ تمہارا کنٹرول اس پر ہے کہ تم نجات والے ہو، اس پر کنٹرول نہیں تو خائب و خاسر ہو، ناجی نہیں ہو، ناری ہو۔ میں اس حدیث کے جملے پہ غور کرتا رہا کہ اسلام کی تعریف تو کر دی، کہو اللہ میرا رب ہے، اور پھر ہلنا نہیں۔ نجات کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبان کو کنٹرول رکھنا۔ ان کا آپس میں ربط کیا ہے؟ ان کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ ان دونوں جملوں کو اگر ملایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب دل میں تم اپنے رب کو بٹھا لو، پھر اس زبان کو دل کے تابع کر دینا۔ تمہاری زبان پر اتنا کنٹرول ہو کہ ہمہ وقت تمہاری زبان پہ جو بات آئے تو وہ صرف اللہ کی آئے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، یہ کہہ کر اس نے اللہ کی حاکمیت مطلقہ کو تسلیم کر لیا۔ ہمارا حاکم کون ہے؟ اونچی آواز سے اللہ۔ بادشاہ کون ہے؟ صدر کون ہے؟ وزیر اعظم کون ہے؟ ہمارا نگران کون ہے؟ ہمارا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر دنیا میں جو عارضی بادشاہ ہیں، ان عارضی بادشاہوں کو اور عارضی قائدین کو اور لیڈروں کو اپنا لیڈر پلیڈر بنانے سے پہلے اتنا تو انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ میں نے تو کہا اللہ میرا رب ہے، کیا اس کی زندگی میں اور اس کے کردار میں اور اس کے ماٹو اور منشور میں اللہ کی حاکمیت الہیہ کی بات ہے یا برطانوی سامراج کی وفاداری کے نغمے ہیں؟ یہاں پر آ کر مسلمان پھنس جاتے ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کا ایمان فارغ ہو جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، متزلزل ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، کھسل جاتا ہے، رسل جاتا ہے، ہسل جاتا ہے، مسل جاتا ہے، بلکہ کسل جاتا ہے۔ کہہ تو دیا اللہ میرا رب ہے، بادشاہ مطلق وہی ہے، تو پھر زبان کا کام ہے کہ اس دنیا پر اس کی بادشاہت کا اعلان کرے، اور جب کسی کو اپنا قائد مانے تو پھر اسی تناظر میں مانے کہ جس کو ہم اپنا بڑا مان رہے ہیں، جس کے پیچھے چل کر اپنی دنیاوی سیاست چمکا رہے ہیں، اس کا منشور کیا ہے؟ کیا اس کے منشور میں صاحب ختم نبوت کی روشنی نظر آتی ہے؟ کیا خلافت راشدہ کی عکاسی کرتا ہے؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حسن اور معاویہ کی
بے داغ قیادت، حکومت، خلافت، بادشاہت کی ترجمانی کرتا ہے، یا مغرب کا دل دادا ہے، یا جھوٹے اور مکار اور فراڈیوں کی بنائی ہوئی عارضی گندی سیاست کا ترجمان ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم نے کہہ دیا نا کہ ربی اللہ میرا رب ہے، تو ثم استقم، یہ استقامت بڑی مشکل بات ہے۔ ربی اللہ والے بہت ملیں گے، لیکن ثم استقم والے نہیں ملیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اسلام ربی اللہ نہیں ہے، اسلام ربی اللہ کے ساتھ ثم استقم ہے۔ یہ اتنا مختصر جملہ ہے اور اتنا شارٹ جملہ، اتنا جامع، جوامع الکلم میں سے جامع کلمہ۔ صحابی کے سوال پر اللہ کے رسول نے سمندر کوزے میں بند کر کے مختصر جملہ بتلا دیا، اس سے مختصر اور اس سے کم جملہ تھا ہی نہیں۔ اور میرے مسلمانوں کو لارڈ مکالے کی تعلیم نے یہ بتلایا کہ ربی اللہ سے بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ کہ ایک آدمی کہتے ربی اللہ، پھر اس کے پاس اسلام آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، قل ربی اللہ ثم استقم، ربی اللہ کہنے کے بعد استقامت کا مظاہرہ کرو گے تو اسلام آئے گا۔ ایک آدمی کی ایک آنکھ ہو، ایک ٹانگ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لنگڑا اور کانا، یہی کہتے ہیں لنگڑا اور۔ سچ بتاؤ کوئی بندہ اس کو رشتہ دیتا ہے؟ نوکری پہ جائے تو کوئی نوکری دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے کام کا نہیں ہے، لنگڑا بھی ہے کانا بھی ہے، اور اگر ایک کان بھی نہ کام کرتا ہو تو بہرا بھی ہے، یہ کسی کام کا نہیں۔ اس کو اپنے گھر بٹھاؤ، کہاں لے آئے ہو؟ نہ یہ کسی کام نوکری کے قابل، نہ یہ کسی رشتے کے قابل، معاشرے کا سب سے کم تر آدمی دھتکارا ہوا۔ اگر آدھے انسان کو معاشرہ جگہ نہیں دیتا، تمہارے آدھے اسلام کو خدا کیسے جگہ دے گا؟ ربی اللہ تو ہے، لیکن ثم استقاموا نہیں ہے۔ استقامت کے بغیر نہ تو ربی اللہ مکمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ربی اللہ کہا جھوٹ کہا ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ ربی اللہ کہتا تو پھر استقامت کر کے دکھاتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ استقامت کب ہوتی ہے؟ ایک آدمی بھوکا ہے اور اس کو کھانا مل ہی نہیں رہا، ادھر ادھر تلاش کر رہا ہے، نہیں مل رہا، کہتا جی میں بڑا صبر کرتا ہوں۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے آگے دسترخوان بھرا ہوا رکھا ہوا ہے اور اس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں کھانا، اور وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے میں نہیں کھاتا۔ لوگ پکڑتے بیٹھو بھائی تھوڑا سا چکھ لو، کچھ نہیں ہوتا، وہ کہتا نہیں کھاتا۔ صبر کرنے والا کون ہے؟ جس کو ملا نہیں یا جس کو ملا اور کھایا؟ اونچی آواز سے، جس کو ملا اور کھایا۔ صبر والا کون سا ہے؟ ڈھیر رکھا ہوا ہے، نہیں ہاتھ لگا رہا، کیوں؟ میرے معالج نے منع کیا ہے۔
لوگ کہیں بھائی چھوڑو اللہ کے بندو، ڈاکٹروں کو کیا پتہ ہے کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے؟ وہ کہتا ہے بابو تم کھاؤ جتنا مرضی کھاؤ، میں جانتا ہوں، اپنی تکلیف بھی جانتا ہوں اور اپنے معالج کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے متعین کردہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ استقامت تب ہی ہوتی ہے کہ جب ذرائع سارے موجود ہوں، پھر آدمی کٹ کر کہے کہ نہیں، تنہا میرا رب اللہ ہے۔ دنیا کے لیڈر، دنیا کے قائدین، دنیا کے نظام چلانے والے ناظم، جھوٹے نظام کے علمبردار، اسلام کے نام پر داغ اور دھبا، اس انسانی خدمت کے نام پر جھوٹ اور فراڈ لے کر آ کر مسلمان کو کہیں ہمیں مانو، اور وہ کہے تمہیں اس لیے نہیں مانتے کہ تم میں نہ تو جھلک محمد الرسول اللہ کی ہے، نہ جھلک خلفائے راشدین کی ہے، نہ جھلک قرآن کی ہے، نہ محمد مصطفیٰ کے فرمان کی ہے۔ ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اب ہماری استقامت کا موقع آ گیا، ہم ڈٹ کر دکھائیں گے، اس زمین پر حاکمیت مانیں گے تو اللہ کی مانیں گے۔ استقامت تب ہے کہ جب سارے ذرائع موجود ہوں، پھر آدمی کہے نہیں میں اللہ کا ہوں۔ اور پھر اگلا جملہ حضور نے فرمایا کہ زبان کو کنٹرول کرنا یہ نجات ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں ہے زبان کو اس سے ملا لو، جو تمہارے دل میں ہے زبان کو، اگر دل میں اللہ ہے تو زبان پہ بھی کیا آنا چاہیے؟ دل میں مصطفیٰ ہے تو زبان پہ بھی دل میں صحابہ ہیں تو زبان پر بھی، دل میں قرآن ہے تو زبان پر بھی، دل میں اسلام ہے تو زبان پر بھی اسلام ہونا چاہیے۔ دل میں اگر اللہ کا خوف ہے تو زبان پر بھی اللہ کا، اونچی آواز سے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اس زبان کو اتنا کنٹرول کرو، اتنا کنٹرول کرو، جب بھی بولے تو اللہ کے بول بولے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرے، اور جب رکے تو وہاں رکے جہاں اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من صمت نجا، جس کی زبان رک گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اپنی زبان کو روک لیا، اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ جب بھی تم بولو خیرن تو تمہاری زبان سے کلمہ خیر آنا چاہیے، اور اگر کلمہ خیر نہیں نکال سکتے ہو تو خاموش رہو۔ خاموشی بھی عبادت ہے، بولیے خاموشی بھی، اونچی آواز سے، خاموشی بھی عبادت ہے۔ مسلمان کی خاموشی عبادت نہیں ہے، یہ جملہ پھر سنو، مسلمان کا بولنا عبادت ہے، مسلمان کا، لیکن وہ بول جس بول کو اللہ تولے، جس بول میں اللہ کی باتیں ہوں، اللہ کی توحید، رسول اللہ کی رسالت، حضور کا دین، صحابہ کی عظمت، اسلام کی اساسیات، اسلام کی بنیاد، اسلام کی ترجمانی، اللہ کے نغمے، ختم نبوت کے نغمے، صحابہ کی عظمت کے نغمے، دین کی ترجمانی، دین کا وقار، دین کا مقام، دین کا تقدس ہمہ وقت مسلمان کی زبان پر ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کو کنٹرول رکھنا یہ ضروری ہے۔ میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے نمازی لوگ، اچھے دیندار لوگ، سمجھدار لوگ جب یہ بولتے ہیں تو خدا کے خلاف بولتے ہیں، بولتے ہیں تو رسول اللہ کے خلاف بولتے ہیں، بولتے ہیں تو انسانیت کے خلاف بولتے ہیں، بولتے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں۔
جب مسلمان کے دل میں ایمان نہ ہو تو زبان پہ وہی بات آتی ہے جو ایمان کے خلاف ہوتی ہے۔ اور ایک جملہ اور اپنے دل میں بٹھا لیں، ایمان اور اسلام وہ نہیں جو آپ اپنے دماغی خلیے میں اپنا ایک مخصوص حلیہ بنا کر پیش کر دیں۔ اسلام اور ایمان وہ ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا، صحابہ اکرام نے نقل کیا اور علماء کے پاس محفوظ ہے، علماء ممبروں سے بیان کرتے ہیں، وہ اسلام ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا مولویوں نے اسلام کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، مولویوں نے اپنے لیے اسلام بنا دیا، مجھے کیا ضرورت ہے اسلام کو ہائی جیک کرنے کی؟ میں کر سکتا ہوں؟ بولو، اسلام کو ہائی جیک تو ابو بکر نہ کر سکے، عمر نہ اگر کرنا چاہتے وہ نہ کر سکے۔ اسلام کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہر آدمی اس کو ہائی جیک کر سکتا ہے، قبضہ کر لے؟ اسلام کس کا ہے؟ اونچی آواز سے، کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ اپنے مخالف بندوں سے ہائی جیک کرواتا ہے؟ جس کو تم ہائی جیک کہتے ہو نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس طبقے کو اسلام دیا ہے، اور حضور کہہ کر گئے ہیں کہ ہمارے بعد اسلام کا خیال علماء رکھیں گے۔ جب آدمی مرتا ہے تو اپنا قیمتی اثاثہ ایسے ہی کہہ دیتا ہے کوئی جس کی مرضی ہے وہ لے جائے، یا مخصوص بندوں کو، اولاد میں سے بھی مخصوص کو کہہ کر کہتا ہے کہ یہ میری خاص چیزیں ہیں اور میں نے زندگی لگا کر ان کو میں نے جمع کیا تھا، ذرا خیال کرنا، اس کو سنبھال کر رکھنا، تم امین ہو اس کے۔ سمجھدار بیٹے کو کہتا ہے کہ باقیوں میں بھی ذرا ہوش سے، انصاف سے تقسیم کرنا، نہیں تو میں قیامت والے دن پوچھوں گا تجھ سے۔ یہ دنیاوی چیزوں میں ایک نالائق باپ یوں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے اسلام کس کو دیا تھا؟ بولو، صحابہ اکرام کو، اور پھر صحابہ اکرام کے بعد کس کے نام کیا؟ علماء کے۔ بولو، کس کے؟ کس کے؟ اسلام آپ کو ملے گا تو علماء سے ملے گا۔ یہ جو لوگ اپنا اپنا اسلام بنا کر ادھر ادھر چلتے ہیں نا، اس کا نقصان ہے۔ اور آج کل یہودی فکر اسی فکر کو لے کر چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس گروہ سے ہٹا دیا جائے جس کے پاس اصلی اسلام ہے۔ کم و بیشی نہیں کرنے دیتے۔ اگر یہ عوام علماء کے ساتھ مضبوط ہوتی تو سیالکوٹ جیسا واقعہ نہ پیش آتا۔ چونکہ یہودی ایجنٹ مسلمانوں کی بدنامی کے لیے بڑے بڑے حربے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ یہودی ایجنٹوں نے سیالکوٹ میں پری پلان قانون کے تحت یہ سب کچھ کروایا کہ ایک غیر مسلم دوسرے ملک کا پردیسی، اسے آگ میں جلایا گیا۔ آپ مجھے بتائیں، کیا کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کبھی؟ کہ جس کو مرضی ہے راستے میں پکڑ کر کہو یہ گستاخ نبی ہے اور اس کو جلا دو؟ آگ میں کسی گستاخ کو جلانے کے لیے حضرت علی ہونا ضروری ہے۔ مجھے آواز سے، کس کا ہونا ضروری ہے؟ آگ میں جب کسی گستاخ کو جلایا جائے تو اس کے لیے حضرت علی ہونا، ہاں، وہ حضرت حسن بھی نہیں ہو سکتے، حضرت معاویہ بھی نہیں ہو سکتے، وہ علی ہونا ضروری ہے۔ لیکن وہ گستاخ ہو تو تب نا۔ آج کل یہ سیاستدانوں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے ایک کہانی بنائی ہوئی ہے، جس بندے کو بدنام کرنا ہو نا، بعض یہودی ایجنٹوں نے وہ اس کو کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، اس نے حضور کی گستاخی کر لی ہے۔ پھر ہر چرسی، بھنگی، چور، ڈاکو، لچا، لفنگا، بے نمازی، گندا، بد کردار، بد اخلاق، بد نسل، بد اصل، بد وصل، بد فصل،
وہ چڑھ دوڑے گا، جی گستاخی کر دی، گستاخی کر دی۔ نماز 5 ٹائم نہ پڑھنے والے سے بڑا گستاخ کوئی ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ داڑھی موڑنے والے سے بڑا گستاخ کوئی ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے والے سے بڑا گستاخ کوئی ہے؟ اسلام کی تنفیذ کے خلاف جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے ووٹ دینے والے سے بڑا گستاخ کوئی ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو لا کر دیکھو عدالت کے کٹہرے میں کہ تم کس گنگا میں بہہ رہے ہو، کس نالے میں تم غسل کر رہے ہو پاک ہونے کے لیے، جس میں سارے شہر کی گندگی بہہ رہی ہے۔ اس لیے میری دعوت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل علم علماء کے قدموں میں بٹھاؤ۔ اسلام محفوظ رکھنا ہے، ایمان محفوظ رکھنا ہے، نجات کے راستے محفوظ رکھنے ہیں تو آپ کو علماء کے قدموں میں بیٹھنا ہوگا، نہیں تو یا تو دنیا کے بدماش اور لچے آپ کو جہاد کے نام پر برباد کر دیں گے، عشق رسول کے نام نہاد جعلی عنوان پر بدنام کر دیں گے، یا پھر تمہیں زندیق اور مرتد بنا دیں گے۔ تحفظ کا ایک ہی راستہ ہے، اولاد اپنی ماں کی گود میں پروان چڑھتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اولاد کہاں سے ہی پروان چڑھتی ہے؟ اونچی آواز سے۔ اولاد باپ کے سائے میں صحیح نکھر کر اولاد بنتی ہے۔ جب تک امت علماء کی گود میں علماء کو ماں سمجھ کر اور ان کے علمی نکات کو اور علمی خدمات کو باپ کا سایہ سمجھ کر زندگی نہیں گزارے گی، یا تو وہ عالمی دہشت گرد CIA کے ایجنٹ مسلمانوں کو برباد کریں گے، یا پھر یہودی اور طاغوتی طاقتیں برباد کریں گے۔ اور میرا نوجوان تو اس میں زیادہ شکار ہو رہا ہے۔ یہ جو موبائل ہمارے فائدے کے لیے کسی نے بنایا یا نقصان کے لیے بنایا؟ بولو۔ نقصان کے لیے نہیں، فائدے کے لیے۔ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کا نظام، امریکہ میں پیسے دینے ہو تو یہاں سے چلے جاتے ہیں، وہاں سے کوئی معلومات لینی ہو یہاں پہ مل جاتی ہے، ایسے کلک کیا تو پوری قرآن کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہمارے یہاں نصاب کی کتابیں ہوتی ہیں نا، تو اس کے اندر فنون پرانے زمانے کے لوگوں نے لکھا ہے، تو ایک علامہ تفتازانی ہے، اس نے بڑی فنون کی کتابیں لکھی ہیں، لیکن اندر سے تھا وہ گستاخ صحابہ، تو اس نے پوری کتاب میں ایک جملے میں حضرت معاویہ کی توہین کی، تقابل میں حضرت علی کو پیش کر کے۔ آج تک اہل سنت وہ کتابیں پڑھتے آ رہے ہیں اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مقصد جو تھا وہ ایک جملے سے پورا ہو گیا۔ یہودی ایجنٹ بڑے تیز ہوتے ہیں۔ جب ہماری اور اس کی پکڑ بھی علماء نے کی، علماء جانتے ہوتے ہیں نا کہاں گڑبڑ ہے۔ اسی طریقہ سے جہاں اس موبائل میں آپ کو لاکھوں فوائد دیے گئے، وہاں پر ایک نقصان ہے کہ آپ کا ایمان اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ 1,00,000 تفسیر آپ اس میں سے مطالعہ کر لو، 1,00,000 مسئلہ یاد کر لو، اس مسئلے میں ایک بات وہ ہے جس میں پیغام یہود کا ہے، پیغام طاغوت کا ہے، پیغام دجال کا ہے، اور سب سے زیادہ دجال کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ دجال اچھی چیز ہے؟ ہاں اونچی آواز سے۔ دجال کا ماحول اچھی چیز ہے؟ دجال کا پیغام اچھی چیز ہے؟ مسلمان سمجھتے ہیں دجال تو ہمارا ماموں ہے، کوئی بات نہیں، آ گیا۔ دجال ہے، وہ اپنے دجل سے سارے مسلمانوں کو دجال بنا کر جائے گا، اور بچے گا وہی کہ جو کہے گا قل ربی اللہ ثم استقم، جو خود بھی کہے گا دوسروں کو بھی کہے گا کہ ہم نے رب کہہ دیا ہے اور اب اس پر ہم ڈٹ گئے ہیں، بس ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے، محمد مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ وہ جو زبان کے نقصانات ہیں اس میں اپنی زبان سے یہ جملہ کہو ربی اللہ، سارے کہو، سارے کہو ربی اللہ،
रब्बी अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है। और फिर ए अल्लाह हमें इस्तिकामत नसीब फरमा, हमें डटना नसीब फरमा, हमें ईमान पर जमना नसीब फरमा। और अगला मरहला डटने के बाद ज़ुबान पर कंट्रोल करोगे। ज़ुबान पर कंट्रोल कैसे होगा? हर वक्त ज़िक्र किया करो, हर वक्त ज़िक्र किया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा। जहाँ सांस टूटे तो पढ़ा करो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मैं ला इलाहा इल्लल्लाह इसलिए तजवीज़ कर रहा हूँ, याद करके जाओ, बच्चों को सिखाओ, घरों में ख़वातीन को सिखाओ। ला इलाहा में दुनिया के सारे निज़ामों की नफ़ी है, और इल्लल्लाह में एक रब के निज़ाम का इस बात है। नफ़ी इस बात कहते हैं इसको, हम कुल कायनात से कट कर एक अल्लाह से जुड़ना चाहते हैं। ये पढ़ोगे, गारंटी और ज़मानत है, अल्लाह इस्तिकामत भी देंगे, ज़ुबान पर कंट्रोल भी रहेगा, दज्जाल के पैगाम और उन्वान से महफूज रहोगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन